اور پہلے والے لوگ دوسروں سے کہیں گے کہ تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اب دونوں جو ہیں وہ تکرار ہی کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے۔ تو اس کو سورہ سبا میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ آپ کو یہ آیت ملے گی 31 سے لے کے 33 تک، ٹھیک ہے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دیکھ کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے، جب ہی تو ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے، جب ہی تو ہم خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیزار اور دنیا کے پرستار تھے، جب ہی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات کا میں یہ سارا مطلب سمجھا رہی ہوں۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے ہی اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کر رہے تھے، اور تم لپک لپک کر لیتے تھے۔ تم خدا کی بجائے ایسے حاجت روا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں۔ ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کر دے دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے کتے بنے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم کر دیے۔ تو جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے، جیسے انسان کا رجحان ہوتا ہے، جیسا اس کا ملان ہوتا ہے، جیسا وہ چاہ رہا ہوتا ہے، سیم حالات بھی ویسے بنتے جاتے ہیں اور لوگ اس کے سامنے ویسی ہی چیزیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ تم چاہتے تھے کہ خشک و بے مزہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور سعی و عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی بھی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشنما مذہب تمہارے لیے ایجاد کر دیے۔ غرض کے ذمہ داری تنہا ہمارے ہی اوپر نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے۔ میں کہتی ہوں کہ سیم اسی طرح آپ کبھی ہدایت کے طالب بن کر تو دیکھیں۔ آپ کبھی اللہ سے دعا میں حق والی جماعت کا حصہ دار بننے کی خواہش کا اظہار کریں۔ آپ کبھی ہی اللہ سے توحید والی بن کر رہنے اور توحید پر ہی موت آئے یہ دعا مانگ کر دیکھیں۔ آپ اللہ سے حق والی راہیں جو ہیں وہ مانگیے۔ یقین مانیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے وہ راہیں نہ کھلیں، آپ تک توحید نہ پہنچے، آپ کو شرک کی باریکیاں نہ سمجھ آنے لگیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی ہر آیت، ہر حدیث، ہر انسان، ہر چیز آپ تک اللہ کے ذریعے پہنچے گی، اللہ آپ تک پہنچائے گا۔ ایسے وسیلے، ایسے اسباب وہ خود بنائے گا کہ جس کے ذریعے آپ تمام قسم کی برائیوں سے جو ہے وہ خود کو پاک کرتی جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ آپ پاک ہونا چاہیں، آپ ہدایت کی طالب ہوں، آپ حق جاننا چاہتی ہوں، آپ مزید شرک نہ کرنا چاہتی ہوں، آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتی ہوں، آپ بدی والا رستہ مکمل طور پر چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ اللہ سے مدد مانگنے والی ہوں، نہ کہ آپ لوگوں کے در پر جو ہے وہ بار بار پہنچی ہوں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو اپنا جو ہے ہر طریقے سے جب آپ لو جسے کہتے ہیں اللہ سے لگا لیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ بہت ساری لڑکیوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ حق پانا چاہتی ہیں تو ان کی آنکھیں روشن کر دی جاتی ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، ذہن، ان کی جسم کا ہر جزو جو ہے وہ بصارت والا ہو جاتا ہے اور وہ سننے والا بن جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پھر اصل اور حق والی ان تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔